نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، روحانی دنیا میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم و فضل سے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے سابقہ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم جنات سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کیا ہیں، ان کا وجود ہے یا نہیں ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، جنات کے طبقات کتنے ہوتے ہیں، ان کے اقسام کتنے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم آپ کے سامنے جنات کی حقیقت سے متعلق، ان کے وجود سے متعلق ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہ مسئلہ قدیم سے مختلف فی ہے کہ جنوں کا وجود ہے یا نہیں ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو صریح نص قرآنی سے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں تمام مکاتب فکر کا اس چیز پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی ایک نوع ہیں۔ جنوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی طرح یہ مکلف بھی ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، آگے ان کی نسل کا سلسلہ بھی بڑھتا ہے۔ اسی طرح جنوں کی پیدائش سے متعلق بھی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق الجن قبل آدم ب1000 سنہ، یعنی جنات کو سیدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر صرف جنات آباد تھے، جنات زمین پر اور فرشتے آسمانوں پر رہتے تھے۔ ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے ہیں اور تمام آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر ہے۔ اسی طرح جو زمین پر رہنے والی مخلوقات تھیں تو وہ جنات تھیں، آسمانوں پر فرشتے، زمین پر جنات تھے۔ تو رب ذوالجلال نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور یہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 40 سال پہلے آ کر روئے زمین پر آباد ہوئے۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، جنات کی حقیقت سے متعلق کہ کیا جنات حقیقت میں ہیں یا نہیں ہیں، تو جنات کی جو حقیقت ہے وہ واقعتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا وجود ممکن ہے۔ یہ ہیں، یہ مخلوقات ہیں، جیسے ہم انسان رہتے ہیں زمین پر یہ بھی رہتے ہیں، ان کا وجود بھی ہے، ان کے نام بھی ہیں، ان کے طبقات بھی ہیں، ان کے فرقے بھی ہیں، ان کی اقسام بھی ہیں۔ یہ اپنی حیت اور شکل بھی رکھتے ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ نکاح بھی کرتے ہیں، یہ اپنے روزمرہ کے معمولات جیسے انسان کرتے ہیں سارے جنات کرتے ہیں۔ بہت ساری کتب احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ جنوں سے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ جن کی اگر معنی اور تعریف کی جائے تو بہت سارے ہمارے بزرگوں نے جن سے متعلق، جنات سے متعلق جو بیان فرمایا ہے کہ جنات جان یہ
لفظ جنات جان سے نکلا ہے، اور جان جنات کے باپ کو کہتے ہیں، جیسے آدمیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو آدم کہتے ہیں، اسے آدمی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر رہتے ہیں اور نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اوجھل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اور جو شیاطین ہیں یہ جنات کی ایک قسم ہے، اور یہ جو قسم تھی جنات کی یہ نافرمان تھے، جو ابلیس کی اولاد سے ہیں، اس لیے ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنات کے وجود کے ثبوت سے متعلق بھی بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر صرف اور صرف جنات ہی آباد تھے۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل کے ساتھ جنات سے متعلق بیان کریں گے کہ جن و انس کس چیز سے پیدا کیے گئے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، اور ہم نے جن کو آدم سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، سورہ رحمان کے اندر، اور اللہ